الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سیدی انبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عقیدتاً بھرپور محبت نال حضور دی بارگاہ ہدیتاً توفتاً درود پاک پڑھ گنو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ احباب عزیز وقار، اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تواڈا ساڈا سب دا مل بیٹھنا حضور غوث زمان حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اس محفل کو تواڈا ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے وچ تمام اس ذکر و اذکار کو اللہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ اس تو بعد حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ حضرات محترم، زندگی دا وقت گزردے پتہ نہیں لگدا، پچھلے عرس مبارک دی گھڑیاں اسی طرح یاد ان کے عاشقان رسول دا تے حضرت پیر سواگ دے محبت تے عقیدت کرنے دے اسی طرح ہجوم آئی۔ اس چیز نے ثابت کر دکھایا ہے کہ آج انسان دی زندگی دے اندر دنیاوی معاملات بھی ہیں تے نفسا نفسی تے مہنگائی دا اتنا بڑا طوفان آئے، اس دے باوجود یہ محبت کرن والیاں اولیاء نال تے اولیاء دے غلامان رسول نال تے حضور نال محبت کرن والے ثابت کر دکھایا ہے کہ چاہے جو بھی رکاوٹاں چاہے جو بھی طوفان آمن اساں حضور نال محبت دا ثبوت ثابت کر دکھایا جی۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نعرہ رسالت لجپال پیر سواگ لجپال تمام پیر بھائی تشریف رکھیں، محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضور قبلہ صاحبزادہ محمد افتخار الحسن صاحب مدظل علی تشریف لائے، ہم دل کے گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام پیر بھائی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جی، میں آیت کریمہ عرض کیتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے میرے محبوب، میری تخلیق نال میرے بندوں کو آپ یہ فرما دیں کہ اگر میری اطاعت الہی تے میری محبت کو تسا پاونا چاہندے وے، اس کو حاصل کرنا چاہندے وے تے اس تے ثابت قدم راونا چاہندے ہو تا فاتبعونی یحببکم اللہ تا میرے محبوب دی محبت تواڈے اتے پہلے لازم ہے۔ حضرات محترم، تا قیامت تا حیات اس آیت مبارکہ کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا تے نہ کوئی رد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دی محبت دے واسطے اے ایتھنٹک او ثبوت کہ آیت کریمہ کو اپنے کلام ارشاد فرما کے حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے محبت دا اے اشارہ اے ثبوت عطا فرما دیتا ہے کہ میرے محبوب نال محبت
میری اطاعت الہی، میری اتباع، میرے تواڈیاں ریاستاں، تواڈی نمازاں، عبادتاں تب قبول ہو سن جب میرے محبوب نال تساں سچی محبت اطاعت رسول تے اتباع سنت کرے سو۔ تو حضرات محترم، اب اللہ نے والا اس دا انعام عطا فرما دیتا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے محبوب کو تساں اندے نال محبت کرن وچ سچے ثابت ہو ویندے ہو، تو چاہے جو انسان کتنا بھی گنہگار ہے پیا، اس نے نمازاں نہیں پڑھیاں، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے عشر زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر صدق دل نال، خشوع و خضوع نال ایک واری بھی اگر درود کریم، درود ابراہیمی اس پڑھ کے میرے محبوب کو راضی تے خوش کر دیتا ہے، تو او کو میں جنت دا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو میں جنت الفردوسی اعلیٰ مقام عطا فرما دے سا۔ تو حضرات محترم، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے محبوب دی محبت کو سادے اُتے اس طرح لازم کرا دیتا ہے کہ انسان 100 سالہ عبادات، ریاستہ، نمازاں پڑھدا رہا سی، روزے رکھدا رہا سی، حج و زکوٰۃ ادا کریندا رہا سی، لیکن وہ تب قبول ہو سی جب میرے محبوب دی محبت کو تساں اللہ دی بارگاہ قبول کر کے دکھے سو۔ یعنی اللہ تواڈی اس محبت کو حضور دی بارگاہ جو تساں محبت کیتی ہے، اتباع اطاعت رسول، اتباع سنت کو تساں جو ادا کیتا ہے، اس دے اندر ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اس دے اندر اور ریاکاری نامنافقت ہو سی، جس طرح کہ اساں انہاں ٹولیاں کو دیکھتے ہیں، او جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت جو حضور کو بشرطہ منینے ہیں، بظاہر حضور نال محبت تا کرینے ہیں، لیکن پیٹ پیچھو حضور دی منافقت کرینے ہیں۔ جب اللہ نے اس آیت کریمہ نزول فرمایا تو حضور دے حیات مبارکہ تو لا کے آج 1450 سال گزر دے پین تو ساکوں او منافقین آج بھی لوگ دنیا چ نظر آنین کہ حضور دے او گونتا گانن، حضور کو بشرتا منینن، لیکن حضور کو اللہ دا نور نہیں منین دے۔ انہاں کول پوچھا ونجے کہ جب تساں اتحیات تے باندھے ہو، تشاہد تے باندھے ہو، تساں اتحیات پڑھ دے ہو، تا کہندہ کلمہ پڑھ دے ہو۔ اگر تساں او تشاہد تے باہ کے اتحیات پڑھ دے ہو تو اس دے بھی چاندہ ہے کہ اشہدو انہ السلام علیکہ یا ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تا جب اے پڑھ دے حضور دے ہوتے تا دیکھا اے وقت نہ پڑھو نا۔ اگر نماز کو مکمل کرنا چاندے ہو تے وقت دیکھا اے نہ پڑھو نا تے والا نماز کو کرو نا مکمل۔ حضور دی اتباع اطاعت نظر آویں دیئے، حضور دا عشق نظر آویں دا ہے، حضور دی اتباع سنت نظر آویں دیئے، لیکن جو اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور نال محبت اس طرح کرو کہ حضور نال محبت اس طرح کرو کہ میں بھی کو قبول کراں۔ حضرات محترم، اتباع اطاعت الہی تے اطاعت رسول کس طرح قبول ہو سی؟ میں ایک مدینہ شریف دا واقعہ روایت عرض کراں جی کہ حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ دے وچ اپنے حجرہ مبارک مسجد نبی شریف تشریف فرمائیں۔ اب اس وقت جو دین دی تبلیغ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امام الانبیاء حضور خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ علیہ وسلم دیتے جو آپ نے احکام الہی دی ذمہ داری تے آپ دوتے جو فرمانے آپ تے جاری ہیں، انہاں کو پوری ذمہ داری نل جے رہے تمام امت دوتے اس دی اطاعت الہی دوتے گھناونا ہے۔ اب اس تمام فرمانے الہی کو
تمام امت تک پہنچاونا ہے تے اطاعت الہی دے اندر اس آیت کریمہ کو لوگاں تک پہنچا کے اللہ دا صحیح پیغام پہنچاونا ہے، قرآن مجید فرقان حمید دا صحیح پیغام پہنچاونا ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک تشریف فرمائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ سمجھ دن کہ دین تے چلنا کتنا مشکل ہے پیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات مبارک آئیچ حضور نے اپنی امت واسطے اللہ دی رشد و ہدایت کو حاصل کرن واسطے، حضور کو تا اللہ دا نور ہے نا، حضور کو تا او علم ہی پیا کہ میرے تو پہلے جیری گزرائیں، انہاں دے اتے اللہ نے جو عذاب نازل فرمائیں، وہ کیوں عذاب نازل فرمائیں کہ انہاں نے میرے بھیجی ہوئی کتاباں کو، میرے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ اب حضور اپنی امت نال محبت فرمینے ہیں۔ آج سادہ کیا عالم ہے کہ اساں دین تو کتنے دور ہیں، اساں اطاعت رسول تے اتباع رسول تو کتنے دور ہیں۔ تو ہر کوئی انسان، ہر حضور دا امتی اپنے گریبان ہی جھانکے کہ اساں آج جتنی بھی زندگی گزار چکے ہیں، اساں کس منزل تے کھڑے ہیں، اساں کس مقام تے کھڑے ہیں۔ اولیاء کرام دے عرس تا سجائے وینن، سال بعد عرس دیا مکمل تیاریاں تا کر کے ہر اولیاء نال محبت کرنے والا بندہ پہنچتا ویندا ہے، لیکن کہیں یہ بھی سوچا ہے کہ سادہ ہر وہ عمل کیا حضور کو خوش کریں دے یا ناراض کریں دے۔ کنہیں اے بھی غور نل تنہائی چ بے کے سوچا ہی وے تا حضرات محترم اس وقت دے اندر بھوک اور حضور دے حیات مبارکہ دے اندر کتنا بڑا غربت دا فقدان ہے پیا، کتنی بھوک پیاس ہے پئی۔ آپ آج تیسرا دن علماء کرام کو اللہ تو قرآن مجید فرقان حمید سنتے بیٹھے ہو، احادیث مبارکہ سنتے بیٹھے ہو کہ وہ آج 1450 سال گزرن دے بعد آج قرآن مجید فرقان حمید ساڑھے توڑے تک صحیح سلامت پہنچا ہے، وہ رشد و ہدایت والی کتاب ساڑھے تک صحیح سلامت پہنچی ہوئی ہے، وہ کہندے صدقے پہنچی ہوئی ہے، حضور دے خلفائے راشدین دے صدقے پہنچی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے پہنچی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے پہنچی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے پہنچی ہوئی ہے، حضرت شیر علی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہنچی ہوئی ہے صدقے۔ تو حضرات محترم او بھوک دا عالم جب غلبہ کیتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حدیث روایتی جاندہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ نہ گیا بھوک دے عالم دے اندر، آپ اپنے گھروں نکل دیں اور اے نیت کر کے نکل دیں بے اے دین دے حوالے نہ لکھ روایت عرض کرے نہ پیا کہ آج لوگ سمجھ دیں کہ دین تے چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تا اس ذرا زمانے حیات مبارکہ کو ذرا غور فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں نکل دیں اس نیت نال کہ پتہ نہیں کتنے دن کو آپ بھوکے ہیں پہ دین دی خدمات سر انجام دیندے ہوئے گھر دے ویچ کچھ بھی کھانے کو کوئی نہ آئی، اب نیت کیا کریں نین؟ اب جو میں آیت مبارکہ تو کو عرض کی تھی ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ حضور نال محبت دی اطاعت دا راستہ کیا ہے پیا؟ اب اطاعت خلفائے راشدین دے حضور دی صحابہ دی ذرا ملاحظہ فرماؤ کہ اب انتہائی شدت دا بھوک دا غلبہ آپ دے اتے تاری ہے پیا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر، اور آپ اپنے گھروں اے ارادہ کریں کہ نکل دیں کہ گھر دے ویچ تک کھانے واسطے تک کوئی چیز کو نہیں، اساں حضور دی بارگاہ حاضر ہونے ہیں، حضور دی زیارت کرے سوچا
جو سارے اتے اے بھوک دا غلبہ ہے پیا اے دور ہوئے سی۔ اب ذرا خور فرماؤ حضور دے عشقان رسولو، حضور دے محبت کرن آلو کہ آیت مبارکہ دا تمام مانا اطاعت الہی تے اطاعت رسول ساکو اطاعت رسول دی طرف کس طرح گھنویں دیئے۔ اب خلفائے راشدین دے صحابہ دے اتے شدید بھوک تا غلبہ تاری ہے۔ آپ اپنے گھروں نکل دیں، مدینہ شریف دی گلیاں چوں چل دے ہوئے حضور دی بارگاہ پہنچ دیں۔ اب حضور نال محبت دا انداز محبت آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ کہ آیت مبارکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تواریاں نمازاں روزے حج و زکاة میں تب قبول فرمے سا جب میرے حضور نال سچی محبت کرے سو، جب میرے حضور نال سچی محبت کرے سو۔ اب صحابہ کرام دی زندگیاں کو سامنے رکھ دے اسا حضور دے نال اتباع سنت اطاعت رسول دے اتے چلنا ہے۔ وہ کس طرح چلنا ہے کہ صحابہ کرام گلیاں چ چل دے ہوئے حضور دی بارگاہ پہنچ دیں۔ اب حضور دا اپنی امت نال محبت دا کیا عالم آئی پیا ذرا ایک غور فرماؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اساں گناہگار امتیاں نال محبت دا کیا عالم آئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ پہنچ دیں، ارشاد فرمینن آپ اپنے صحابہ کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے ارشاد فرمینن کہ اے میرے صحابہ آج توالے ہوتے شدید علالت ظاہر تھیندی پہ چہریں دے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمینن کہ اے میرے صحابہ توالے ہوتے کافی علالت میں توالے چہریں دے ہوتے دے دا پیاں، کافی کمزوری دے دا پیاں۔ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں کافی روز گل بھوکے اسے۔ اب غور فرماؤ کہ عشقان رسولو حضور دے غلاموں کہ آج حضور نے اپنے دین واسطے تے اللہ دے اسلام واسطے کتنے دنہ بھوک و مفلوسی اور اس دے ویچ گزاری ہے پئی، کتنے دن بھوک دے اندر آپ نے دن و شب و روز گزاریں دن و رات تے سادے واسطے آپ نے کیا دعا فرمائی کہ رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ اس امت کو میرے حوالے فرما دے۔ آپ کو تا علم ہی نا، آپ تا اللہ دا نور ہیں پہ، آپ کو تا علم ہی پیا کہ میری اس گناہگار امت دوتے جو اس تو قبل از امت گزری ہے ان دوتے جو عذاب گزرا ہے میری اس گناہگار امت دوتے وہ عذاب اللہ پاک نہ فرماوے۔ تا آپ اللہ دے حضور سجدہ بسجود ان پہ اور ارشاد فرمائے میں نے پہن اے اللہ میری اس امت کو میرے حوالے فرما دے، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جا کے میرے حضور دی بارگاہ ونج کے پوچھو کہ اے میرے محبوب تساں کیوں غم زدہ ہیوے، کیوں میری بارگاہ اتنی التجا فرمیندے پائے ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب حضرت جبریل امین کو بھیجا واپس حضور دی بارگاہ چو جب جواب آیا حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چو وینن ونج کے عرض کرینن کہ حضور اتنے غمزدہ ہیں اپنی امت واسطے اتنے فکر مند ہیں پہ تا اللہ ارشاد فرمائندہ ہے کہ اے میرے محبوب سر کو اٹھاؤ، ارفع راسک یا محمد، اے محمد، اے میرے پیارے محمد، آپ تمام امام الانبیاء ہو، آپ کو جنت دی کنجی عطا فرما دیتی گئن، آپ تمام انبیاء دے سردار ہو، آپ جو منگسو آپ کو دیتا ویسی، ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محبوب سر مبارک کو اٹھاؤ۔ آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا رو کے رب حبل امتی، رب حمل امتی۔ حضرات محترم انہا اجتماعات دا خلاصہ، انہا اجتماعات دے کٹھا ہون دا مقصد اے ہے کہ اپنی اصلاح کرو، دین نال حضور دے دین نال محبت کرو، اتباع رسول اطاعت الہی دے اتے ثابت قدم ہو کر صدق دل نال
خشوع و خضوع نال ثابت قدم رہے ہو کہ اولیاء نال محبت کرو، اس کو پہلے حضور نال سچی محبت کرو. تو اللہ نے بعد اس آیت مبارکہ دا آخر کیا انعام فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ میرے محبوب دی ناب محمد میرے محبوب کو جب تساں محبت کرانی چ ثابت قدم رہندے ہوئے کہ میرے بارگاہ دے وچ اس محبتہ کو میں تھوڑی قبول فرمیسا جا تو کو انعام کیا فرمیسا کہ چاہے تسا جتنے بھی گناہگار ہو سو کہ میرا کوئی بندہ بھی سمندر دی جھاگ برابر بھی گناہگار ہو سی تو میں اس دے گناہاں کو معاف فرما دے سا. واللہ غفور رحیم کہ میں بہوں غفور رحیم رب ہاں کیا. حضرات محترم جب حضور دی بارگاہ دے وچ حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچ دین تا آپ اپنے صحابہ دے اتے موت بھی قبول ہے. یا رسول اللہ مصبی عبداللہ اٹھ گیا مسئلہ کی تو ہے. یا رسول اللہ جی چلیں چلیں زندہ آباد زندہ آباد. جی جی میں عرض کرندہ پیامی کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور دی بارگاہ پہنچے. حضرات محترم کوئی اتھاں میں ایک طالب علم دی حیثیت نال تواڈی خدمت وچ ایک ادنا جیا غلام حضور دی دین دا ادنا جیا غلام طالب علم تواڈی خدمت وچ جو کچھ گزارش کرندہ پیاں اگر آپ اپنے دلاں ذہناں دے اندر انہاں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو پیوست کر گن سو ساری تواڈی حاضری منظور تھی ویسے حضرت پیر سیوا دی بات. حضرات محترم مقصد ہوندا ہے کہ اپنی زندگی دا اولیاء کرام دی بارگاہ ونج کے ہر سال یہ رونقاں لگدیاں کہ اپنی زندگی دی جتنی زیادہ کو زیادہ ہو سکے بہتر اصلاح کر سکو. جو اولیاء نے اطاعت الہی تے اطاعت رسول اتباع سنت دے ہوتے چل نقش قدم دے ہوتے چل دے ہوئے اور آیت مبارکہ کو اپنے دل و دماغ دے اندر اس طرح پیوست کیتا کہ اللہ کو راضی کر دیتا. خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
اپنے مرشد کو راضی کیتا تا او اس آیت مبارکہ دے اتے عمل پیرا ہو کے اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کیتا. جب اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کیتا تا مرشد بھی راضی ہویا. آپ دیتا محبت دا اے عالم آئی کہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے چشم و چراغ نے کل بیان فرمایا, کیا ہی پیارا بیان فرمایا حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد زید سراجی صاحب نے زیدہ مجدہ. تا آپ اس خانقاہ دے چشم و چراغ ہیں, تا سارے پیر و مرشد ہیں, آپ شفیق نوازن آپ تشریف گھنا ہے, آپ نے ملفوظات ارشاد فرمائے. تا غلام حسن تا جٹ ہی پیا لیکن وہ خواجہ غلام حسن کی میں بڑا. تا اس آیت مبارکہ دے کو فالو کریں دے ہوئے, اس آیت مبارکہ دے تے عمل پیرا رہیں دے ہوئے, اللہ تے اللہ دے رسول کو ہی راضی کیتا تے پیر و مرشد کو ہی راضی کیتا. جب حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راضی تھے تو فرمایا کہ اے کون اندھیرے چے اے چوکاٹ ہی ستا پی ہے. فرمایا کہ غلام حسن ہاں جی آپ وہ حجرہ آپ سن دے ہو سو کہ جو آپ نے تیار فرمایا ہی. تو فرمایا اور ہاں میرے سینے نال لگ وائیں. تبھی جب سینے لگا تو تمام علوم نال آپ دا سینہ کھول لیتا پیر و مرشد نے. تبھی آپ جب دیکھو نگاہ فرماویں جس کراڑ کو تو وہ پڑھے کلمہ نبی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی بھی کافر اگو آوے تا پڑھے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو تبھی آپ کو دوتے اے جے رہے کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیندا حسن نمانا اے فانی جہانے کہیں نہیں اور آنا سمجھ سیانا. تا حضرات محترم کہ محمد دی جیری محبت اے پئی, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو ڈٹھانا کہ انہاں دے ہوتے اتنی علالت اتنی کمزوری ہے, فرمایا حضور اتنے دیواراں کل بکھے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا حضرات محترم اپنے پیارے صحابہ کو, اے میرے صحابہ تسا 3-4 روز کو راضی ہو, میں ایک ماہ کو بکھا ہاں پیا. حضور دی اپنی امت نال محبت کیا ہے تے اللہ نال محبت دا کیا عالم ہے پیا کہ اللہ دی اطاعت الہی دی اندر آپ کتنے شب و روز بھوکے ہیں پہ, اور صحابہ کرام دے ہوتے کیا عالم ہے. تا حضرات محترم ساکو سمجھ کیا آندی ہے کہ سارے پیارے نبی نے کتنے شب و روز کتنی تکلیفاں دے بعد سارے تک اے دین سارے تک صحیح سلامت پہنچایا. او رشد و ہدایت والی قرآن مجید فرقان حمید دی کتاب سارے تک اللہ نے صحیح سلامت پہنچائی, تا نبی سونے دا صدقہ پہنچائی. تے انہاں خلفائے راشدین جو زندگیاں گزریاں سارے تارے سامنے ہن پہ. حضرات محترم آج اس چیز دا عہد فرماؤ کہ اگر خواجہ غلام حسن پیر سواگ دے عرص مبارک تے آندے ہو تا اللہ پاک سا کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت عطا فرماوے. تے اس قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس آیت مبارکہ دے اوتے عمل کریں دے ہوئے قرآن مجید نال بھی اللہ پاک سا کو سچی محبت عطا فرماوے تے حضور نال سچی محبت عطا فرماوے کہ حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ دے نقش قدم تے اللہ تبارک تعالیٰ سا کو تا کو چلاوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک تعالیٰ آمنا قبول و منظور فرماوے. جس بندے نے بھی جس عاشقان رسول نے حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ نے محبت کرنے والے نے جس جو انداز نال محبت دا حق ادا فرمایا ہے, جو خدمت کی تھی وے اللہ انہا فیوزات و برکات لی گھڑیاں دا صدقہ اللہ سب دیاں جھولیاں بھر دے وے تے حضور نال سچی محبت عطا فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ.